تم کو یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، کچھ لوگ روکتے ہیں، کچھ لوگ، تو اس لیے اس کا تحمل چاہیے، تم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رش والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم سب کے مربی مشفق کرم فرما توتیہ اڑیسہ جناب حضرت اقدس مولانا سید محمد نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ میں حضرت والا سے عرض کروں گا اطمینان و سکون کے ساتھ سارے حضرات بیٹھے رہیں، حضرت کے نصیحت آمیز خطاب سے مستفید ہوں اور دل کے کانوں سے سنیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، متفق علیہ۔ علماء کرام، معزز حاضرین، آپ سبھی حضرات نے آج جمعے کے دن میں آپ کی مبارک مسجد میں حضرات علماء کرام کی زبانی مسجد اور نماز کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کو آباد کرنے کے سلسلے میں باتیں سماعت کی ہیں۔ میں صرف محبت میں آ گیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صرف مسجد کی محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد کو آباد اور تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، وہ مسجد کو آباد کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور مسجد کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور مسجد جہاں پر تعمیر کر دی گئی، یاد رکھیے وہ قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد ہے۔ اب اس جگہ کو کوئی منتقل نہیں کر سکتا، اس جگہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے، یہاں تک کہ آسمان تک، اس میں مسجد ہی کی جگہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ شہروں میں فلیٹ بیچے جاتے ہیں، نیچے کا، اوپر کا، پھر اوپر کا۔ مسجد میں نیچے سے لے کر آسمان تک یہ مسجد ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ گھر انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مسجد میں کسی بھی طرح کا حصہ لینا، کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے زور بازو لگا دیا، اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، دعا کیا اس نے مسجد کی تعمیر کی تکمیل کے لیے، مسجد کے لیے اس نے دعا بھی کیا، وہ بھی اس ثواب میں شامل ہے۔ اللہ کے اس نعمت کو وہ حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے مسجد۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس لیے کہ ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ تو یاد رکھیں جو مسجد کو آباد کرتا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے تعمیر میں حصہ لیتا ہے، وہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ جو 5 وقت نمازی ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، محض اللہ کی رضا، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجدا صغیرا کان او کبیرا، چاہے چھوٹی مسجد ہو چاہے بڑی مسجد ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اس سے آگے اور عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، فرمایا کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر چیل کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، یعنی اتنا ہی چھوٹی سی عبادت گاہ بناتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سب سے بہترین جگہ، یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کو جو پسند ہے وہ مسجدیں ہیں، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار ضرورت کے لیے آدمی جاتا ہے، بازار گپاشی کرنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، ضرورت جیسے آدمی استنجے خانے میں ضرورت کے لیے جاتا، وہاں بیٹھنے آرام کرنے نہیں جاتا، اسی طرح بازار میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے بازار ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بازار جب جائے تو اللہ کا نام لے، ذکر کرے، یا تیسرا کلمہ پڑھے یا کلمہ پڑھتا رہے دل کے اندر، تاکہ اس کی نحوست اس کے اندر نہ آ جائے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اذا حزنہ شیء افتزع الی الصلاۃ، آپ کو جب کوئی غم یا کوئی پریشانی پیش آتی تھی آپ فوراً مسجد جا کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، مسجد بنانا آسان، آج اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، جیسا کہ ابھی صفدر ہاشمی صاحب نے کہا، نام نہیں لیا بلکہ اللہ کے لیے انہوں نے حصہ لیا ہے، تو اور آپ نہیں جانتے ان کو، کوئی نام کی نہیں کرتے، لیکن بنا رہے لوگ، مسجدیں بن رہی ہیں، جگہ جگہ بنتی ہیں، لیکن مسجد بنانا کمال نہیں، اصل ہے مسجد کو آباد کرنا کمال ہے۔ میرے دوستو، اگر پوچھا جائے کہ مسجد میں نمازی کتنے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جمعے میں بھر جاتے ہیں۔ بھی جمعے کی نماز کے لیے ویسے تو آج کل ہمارے یہاں مختلف جگہوں میں جمعے ہونے لگے، جو جمعے کی جو فضیلت تھی، جمعے کا جو مقصد تھا فوت ہو رہا ہے۔ آج جہاں بھی ٹائلز لگا، اے سی لگا، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ جمعے کا مقصد لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جمعے کا جائز ہونا، قائم کرنا مقصد الگ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یعنی سارے مختلف لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں ہفتے کے دن، تاکہ ان کے قلوب دوسرے سے ملیں، محبت پیدا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، روح ایک منجمد چیز تھی، فرمایا جو وہاں پر روز الست میں ایک دوسرے سے انسیت ہوئی، دنیا کے اندر ان کے ساتھ انسیت ہے، اور ایک دوسرے سے اختلاف یعنی دور رہے، آج ان سے دوری موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ، اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیے مسجد کا احترام، مسجد کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں راوی کو شک ہے یا تو وہ مرد تھا یا عورت تھی، فرمایا
اس میں کہتے ہیں وہ کالا کالی تھی، وہ یا مرد یا عورت کوئی ایک، جو فرمایا اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے صحابہ نے جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پہ جا کے جنازے کی نماز خود پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھی، کیوں؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا۔ آج مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ امام صاحب لگاتے ہیں۔ امام نہیں لگائے تو سیکریٹری بگڑ جاتا ہے، سردار صدر بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو سردار سیکریٹری بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، امام پہ حکومت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی مائی کے لال کو حق نہیں امام پہ حکومت کرے، بلکہ امام سب پہ حکومت کرے گا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا الامام الضامن، نبی نے فرمایا امام سردار ہوتا ہے، امام ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم محلوں میں باری لگاؤ جھاڑو لگانے کے لیے، جھاڑو لگاؤ خود آ کر مسجد میں، مسجد کی صفائی کرو۔ اگر کرو گے تو اللہ کے گھر سے محبت پیدا ہوگی، انسیت پیدا ہوگی۔ اس لیے مسجد بناؤ۔ ایک بات اور کہتا ہوں، آج کل ہم بلڈنگ بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، لیکن عبادت خانہ نہیں بنایا جاتا۔ یاد رکھیں، گھروں میں عبادت خانہ بنائیے، میٹنگ ہال، سلیپنگ ہال، ڈائننگ ہال، لیونگ ہال، پتہ نہیں کون کون سا ہال بنا بنا کے بے حال ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا۔ آپ دیکھیں غیر مسلم کو گھر بنانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بناتا ہے، اس کے بعد گھر بناتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں بنایا، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہم نے بنا لیا۔ یعنی گھر کی مسجد ہو۔ الحدیث میں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت براء ابن عازب، حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہما، انہوں نے اپنے گھر میں بنایا۔ حضرت اتبان نے تو اللہ کے نبی سے کہا آپ تشریف لائیں، جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اسی جگہ کو میں عبادت گاہ مسجد بناؤں گا۔ مسجد کی شکل دیجئے گھر کے اندر، 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برسے گی۔ کسی کو خیال نہیں آتا، لاکھوں روپے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کے گھر کے لیے بھئی آپ کے گھر میں مستورات تو پڑھیں گی نماز، جہاں تہاں پڑھ لیں، ایک عبادت خانہ بناؤ، اس کا خیال رکھو۔ تو بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے۔ جن حضرات نے اس میں تعاون کیا کسی بھی طرح کا، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ جہاں جہاں ہماری مسجدیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اماموں کا احترام کریں، اماموں کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں، اس کے بغیر آپ کی زندگی صحیح ڈگر پہ نہیں چل سکتی۔ امام کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، میرے والد بتاتے تھے، علماء کو، اماموں کو ہدیہ دیا کرو، اللہ مہلک بیماری سے بچائے گا۔ جمعے میں آئے، ڈبے میں ڈالتے ہو 5 ٹنکی، گھر والی دیتی ہے لے کے جاؤ ڈالو گے، تو وہی تو بینک ہے نا، تو لہٰذا کچھ 10 روپے امام کے لیے بھی لے آؤ، مسافہ کرو، ہاتھ میں پکڑا کے چلے جاؤ، پھر مجھے بتانا 1 مہینے کے بعد کتنا فائدہ آپ کے گھر میں ہوا، کتنی برکتیں آئیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس محلے کو آباد فرمائے۔ مسلمانوں نماز سب آؤ گے انشاءاللہ، محلے والے کتنے ہاتھ اڑاؤ گے؟ فجر میں سب آؤ گے؟ جو ہیں سب اپنی اپنی مسجد میں آئیں گے فجر۔ آج جو بھی جس قسم کی پریشانی ہے، گھر سے، باہر سے، بیوی سے، بچوں سے، بیپار سے، تجارت سے، کاروبار سے، نوکری سے، ملک سے، کسی بھی طرح کا پریشان ہے، وہ صبح کی نماز پڑھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ صبح کی نماز کسی کی نہ چھوٹے، سب آئیں گے مسجد انشاءاللہ، ایک دوسرے کو بلا کے لائیں گے، فجر کی نماز ناغا نہیں کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، خاص طور پہ فجر۔ جو فجر عشاء نہیں پڑھتا منافق ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ منافق پر اثقل علی المنافقین، جو بوجھ ہوتا منافقین پر وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اور عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی العتمۃ والفجر، عتمہ عشاء کو کہتے ہیں،
فرمایا اتوہما ولو کان حبوا، فرمایا اگر عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت تم کو معلوم ہو جائے تو تم اگر سرین کے بل گھسٹ کے چلتے ہوگے تب بھی تم مسجد آ جاؤ گے۔ یہ ہے فضیلت اس کی۔ بہرحال پوری رات عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، عشاء پڑھ کے سو گئے، فجر پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اس محلے کو قبول فرمائے۔ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا کیا نام ان کا؟ خورشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، ہر ایک ایمان والے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو متحد فرمائے۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک پر امن و امان عطا فرمائے، اور ظالم حکومتوں کے تسلط کو اللہ جلد سے جلد ختم فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔